خالد مقبول صدیقی اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ قومی زعما تھے، سیاسی جماعتوں کے سربراہ تھے، انہوں نے معیشت اور اس حوالے سے جڑی ہوئی بہت سارے چیزوں کو سامنے رکھ کر اس بات کو اس سے مختلف بات کی، اور ایم کیو نے بھی ایک تجویز دی تھی جس کا یہاں پر دینا ضروری میں نہیں سمجھتا، لیکن میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ باجوہ صاحب نے عدم اعتماد تو پیش ہو چکی تھی، اس پہ تو بات ہو رہی تھی، اس پہ تو کام ہو رہا تھا، یہ بات اس سے پہلے کی جا سکتی تھی، مہینے ڈیڑھ مہینے پہلے۔ اس دن انہوں نے عدم اعتماد واپس لینے کی بات کی، اس کا مطلب عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جا چکی تھی یا اس کے تمام مراحل مکمل ہو چکے تھے، اور پھر ایک بار پھر اس سے آگے اگر ہم نے اور آپ نے بات بڑھائی تو آپ جمہوریت کے لیے کوئی موقع کھو نہ دیں اور ایسے حالات پیدا نہ کر دیں کہ جس کے بعد ہم بہت عرصے تک یہ ووٹ جو ڈال دیے گئے اور جو نتیجہ جو آ گیا ہے 2018 میں ہمارے ساتھ اس سے زیادہ برا ہوا تھا، ہم نے وہ راستہ اختیار کیا تھا جو کیا جانا چاہیے، ہم الیکشن کمیشن میں گئے تھے، عدالتوں میں گئے تھے، ایوانوں پہ اس پہ احتجاج کرتے رہے، دوسروں کو بھی یہ حق حاصل ہے، لیکن کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اپنی جیت یا ہار پر جمہوریت کو ہرا دے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس گفتگو کو اب ایک قومی مفاہمتی ڈائلاگ کے ذریعے ختم کر کے آگے بڑھا جائے۔ سوئی کو بات ایڈ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ خالد بھائی نے ایک بہت اہم ایشو جو بھی چل رہا ہے کل سے اس پہ تو اپنی وضاحت دے دی۔ یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی طرف سے کہ ان کو مینڈیٹ ملا ہے اور ان کا مینڈیٹ چرا لیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 19 سیٹیں جیت گئے ہیں، وہ کوئی کہتا ہے 20 سیٹیں جیت گئے ہیں، کوئی کہتا ہے 22 سیٹیں، وہ کہتا ہے 23 سیٹیں، 24 سیٹیں جیت گئے، جو شہر میں سیٹیں نہیں اس سے زیادہ سیٹیں جیت گئے ہیں۔ وہ 2018 کے ووٹ کے الیکشن کی عادت پڑی ہوئی ہے، جہاں پر 9:16 پہ 2018 24 جولائی، ہم وہ دن تاریخ ٹائم نہیں بھولتے، 9:16 پہ سارے کراچی کے پولنگ ایجنٹوں کو اس وقت کے سرکاری اہلکاروں نے گن پوائنٹ پہ نکال دیا تھا اور کہا تھا کہ گنتی تمہارے سامنے نہیں ہوگی۔ ایک ووٹ بھی 2018 کے الیکشن میں پولنگ ایجنٹس کے سامنے نہیں گنا گیا، کہا کہ آر او سے جا کے رزلٹ لے لو، اور 3 دنوں تک کولو وزیرستان کا افغانستان کے بارڈر سے رزلٹ آ گیا، کراچی کا رزلٹ نہیں آیا، ریکارڈ اٹھا کے دیکھو، اور 14 سیٹیں پیپلز پارٹی کو، پی ٹی آئی کو 14 سیٹیں تحفے میں اٹھا کر نیند سے ہلا کر سلا کر، جو رات میں پارٹیاں کرنے والے، کوکین پارٹیاں کرنے والے جب رات کو کوکین لگا کے سو گئے تو ان کے گھر والوں نے بڑی مشکل سے صبح اٹھائے گا، بھائی تمہارا نتیجہ نہیں چل رہا ہے، 3 دنوں کے بعد اٹھو، جیت گئے ہو تم۔ جو ڈیکوریشن والا تھا، جس کو ساؤنڈ سسٹم کے اور شامیانوں کے پیسے دینے تھے، وہ پیسے نہیں تھے، پی ٹی آئی نے اس کو ٹکٹ دیا، جا کے تم ٹکٹ الیکشن لڑ لے، وہ جیت گیا الیکشن۔ ایسے ایسے کیسز ہیں، نام لے دوں گا میں اگلی پریس کانفرنس، چیلنج کر دو مجھے۔ عجیب مذاق بنایا ہوا ہے، 4 سال، اچھا بھائی چلو بن گئے، وزیر اعظم بن گئے، وزیر بن گئے، گورنر بن گئے، صدر بن گئے، کیا تیر چلایا آپ نے کراچی میں جو آپ کو دوبارہ ووٹ ملتا؟ کیا کیا؟ ایک ڈھلے برابر کا کام، چور 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 کہتے رہے پیپلز پارٹی والوں کو، اور بیک بیہائنڈ دی ڈورز انہی سے پارٹنرشپ تھی، پوری پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے آپ نے اپنی وفاقی حکومت چلائی ہے، سو مچ سو کہ اپنے سینٹ کے چیئرمین کو منتخب کرانے کے لیے 14 پیپلز پارٹی کے سینیٹر سے ووٹ لے کر سینٹ کا چیئرمین بنایا۔ وہ بیچارہ حاصل بزنجو صاحب جو کہ اکثریتی پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے سینٹ کے چیئرمین کے، بیچارے ان کا انتقال ہو گیا،
اللہ تعالیٰ ان کو جواہر رحمت جگہ عطا فرمائے, ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے, ان کو ہروایا اور 14 سینیٹر پیپلز پارٹی سے ووٹ لے کے ڈلوائے, اور ٹی وی پہ آ کے دوسرے کو جو ہے وہ گلے پھاڑ پھاڑ کر جو ہے وہ گالیاں بکتے ہیں. یہ پی ٹی آئی تھی. آج اسی پی ٹی آئی کی وجہ سے پورے سندھ کو زرداری صاحب کے حوالے گروی رکھ دیا گیا, پیپلز پارٹی کے ہاتھوں میں گروی رکھ دیا گیا کہ ان کو یہاں چھیڑنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ وفاق میں ہلا دیتے. جس دن پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این مل گئی, آپ دیکھیں حکومت ختم ہو گئی, 7 سیٹوں سے تو حکومت کر رہے تھے, تو سندھ کے لوگوں کو گروی رکھ دیا. ایک ڈھیلے برابر ایک بتاؤ, ایک پروجیکٹ بتاؤ, پورے عمران خان کے پی ٹی آئی کے دور میں ایک پروجیکٹ بتاؤ. ایک قطرہ نیا پانی نہیں آیا, ایک بس نہیں چلائی, ایک کوئی فیڈرل گورنمنٹ کا پروجیکٹ نہیں آیا. 14 ایم این ایس کے نام کوئی نہیں جانتا 3-4 کے علاوہ, جو کہ ٹی وی پہ آگے ٹنگے رہتے ہر وقت, اور باتیں ان کی ایروگنس دیکھتے آپ. اس زمانے میں اللہ معاف کرے, کسی کو کوئی جی آئی ٹی دے کر جاتا تھا خاکی لفافے میں, کسی کو کوئی اور رپورٹ دے کر جاتا تھا, اور ایک طوفان بدتمیزی انہوں نے مچا رکھی تھی. تو کیا کہ آپ کو 2024 میں ووٹ پڑتا, آپ کو ووٹ پڑ جاتا. اور پھر پاکستان کا کیا اشر کیا جناب, وہ ورلڈ کپ جیت کر آئے امریکہ سے, یہی اعلان ہے ورلڈ کپ جیت کر آیا, ڈونلڈ ٹرمپ سے ورلڈ کپ جیت کر آئے. ابھی یہاں قدم رکھا نہیں ہے کہ انڈیا نے کشمیر کو ہڑپ کر لیا, انڈیا نے کشمیر کو ہڑپ کر لیا. ابھی قدم رکھے, ایک ہفتے کے اندر کشمیر ہڑپ ہو گیا, اور آ کر کہہ رہے ہیں ہم ڈونلڈ ٹرمپ سے جو ہے وہ ورلڈ کپ جیت کر آئے. اچھا بھائی کشمیر ہڑپ ہو گیا, پوری دنیا اس انتظار میں تھی کہ ابھی وزیر اعظم آرڈر کرے گا اور فوج کو بارڈر پہ لگائے گا. وزیر اعظم نے کیا آرڈر کیا, جمعے کی نماز کے بعد اپنے ہی ملک میں 12 بجے ٹریفک لائٹ بند کر کے کھڑے ہو جاؤ ٹریفک پہ. ابے پاگل ہو, کون ہو تم؟ پورے کشمیر کو ہڑپ کرنے کا, انڈیا کو جواب دینے کا جو جواب دیا گیا وہ کیا اپنے ملک میں جمعے کی نماز کے بعد جمعے کے دن 12 بجے اپنے ٹریفک لائٹ روک کر سب کھڑے ہو جائیں. ابے کون لوگ ہو بھائی, کون لوگ ہو؟ اور اس کے بعد آپ کو ووٹ دیں. پورا کشمیر آج ہڑپ کر کے, اس نے پورے کشمیر کو انڈیا نے سال سے کارڈن آف کر کے لاک ڈاؤن کر رکھا تھا. یہ لاک ڈاؤن کا لفظ کورونا تو بعد میں آیا ہے, لاک ڈاؤن پہلے کشمیریوں کا لاک ڈاؤن کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بددعاؤں سے پوری دنیا کا لاک ڈاؤن کروایا. لاک ڈاؤن کیوں ہوا تھا؟ پاکستان کے وزیر اعظم کی بے حسی کی وجہ سے. اتنی بڑی فوج لگانی تھی نا کشمیر کے بارڈر پہ, نیوکلیئر پاور آپ ہو, کس لیے ہو؟ ٹریفک لائٹ پر اپنے 70 سالوں سے کشمیر کر رہے تھے. تو اس لیے کہ بس جب کشمیر ہڑپ ہو جائے تو اپنے ملک میں 12 بجے ٹریفک لائٹ پر آدھا گھنٹے کھڑے ہو جانا ہے. پاگل, کل کو خدا نہ خواستہ حملہ کر دے گا کوئی, تو آپ پھر ٹریفک لائٹ روک کر کھڑے ہو گئے. یہ جواب ہوتے ہیں قوموں کے, ملکوں کے. تو کون سی ایسی چیز مجھے بتاؤ, کون سی ایسی چیز پی ٹی آئی کے دور میں ہوئی ہے کہ ملک کے لوگ جو کہتے ہیں جی بڑے ہمارے ایک ریفارم نہیں کیا, 2.5 سالوں تک لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں کرائے, پنجاب کے لوکل گورنمنٹ کو یک جنبش قلم ان کو گھر بھیج دیا, سپریم کورٹ نے ان کو ری انسٹیٹ کیا, دوبارہ ان کو گھر بھیج دیا. کوئی لوکل گورنمنٹ کا الیکشن نہیں کرائے. ایک نہ پولیس ریفارم ہے, نہ لوکل گورنمنٹ ریفارم ہے, نہ اختیارات اور وسائل کا ریفارم ہے, نہ ہیلتھ ریفارم ہے, نہ ایجوکیشن. کیا ہے جھوٹ بولنے کے علاوہ, اور جھوٹ کو لیگلائز کر دیا کہ یہ یو ٹرن جو ہے وہ لینا وہ جائز ہے. بڑا لیڈر یو ٹرن لیتا ہے. آج آپ سامنے دیکھ لیں جن کو میں تو لفظ ہی نہیں ادا کر سکتا کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کن القابات سے نوازتے تھے, اللہ معاف کرے. اور آج آپ دیکھیں وہاں شیر و شکل ہو رہے ہیں. اچھی بات ہے, لیکن معافی مانگو نا پہلے, بولو نا کہ پہلے ابھی غلط کر رہے ہو, پہلے غلط بولو بھائی, بتاؤ ہم نے تو جو بات کی ہم نے اس کو آن کیا ہے, حالات اور واقعات بتائے. تو آپ جو ہے وہ آپ قوم کو اس ہجانی جو کراچی کا لوگوں کو خمار ہے بار بار,
کہ بھائی کراچی کا مینڈیٹ بھائی کراچی کا مینڈیٹ 2018 کے علاوہ جو چوری کیا گیا یہ مینڈیٹ ہمیشہ سے ہمارے پاس رہا ہے. دوبارہ لوگوں نے ہمیں دیا آپ کی کارکردگی پہ. اور یہ جماعت اسلامی وہ کہہ رہے ہیں اپنے صاحب خان بھائی میں جو ہے وہ خود کو جو ہے وہ انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑ کر اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ مشہور کرنے کی کوشش کی ہے کہ پی ٹی آئی اور ہمارا مینڈیٹ. اور تمہارا کہاں سے مینڈیٹ؟ تمہیں کس نے ووٹ دیا ہے؟ اور ابھی جو ہے میں دیکھ رہا ہوں ٹکٹ پیر پگارا صاحب کی قیادت میں ہم جو ہے وہ اس انقلاب کے راستے کو پتہ نہیں کیا کریں گے. ابھی ایک ہفتے پہلے تو الطاف حسین کی قیادت میں انقلاب لا رہا تھا, اس سے 2 ہفتے پہلے تو عمران خان کی قیادت میں انقلاب لا رہا تھا. اور تو بھائی تمہارا لیڈر سراج الحق ہے, اس کی قیادت میں انقلاب لا. بھائی تو کبھی پیر پگارا کے پیچھے لگتا ہے, تو کبھی عمران خان کے پیچھے لگتا ہے, تو کبھی جو ہے وہ الطاف حسین کے پیچھے لگتا ہے. انقلاب ہی تیرا ختم ہو گیا. ہر جمعے کی نماز کے بعد تیرا انقلاب آتا ہے. 4 لاکھ ووٹ لیے ٹوٹل ہمارے بوائیکاٹ کے بعد 4 لاکھ ووٹ ہیں. جب کراچی کی آبادی 2015 میں 98 لاکھ تھی تو ان کے 2.5 لاکھ ووٹ تھے. 2023 میں کراچی کی آبادی 1 کروڑ 60 لاکھ ہے, ان کے 4 لاکھ ووٹ ہیں. تو ووٹ کہاں بڑھا؟ اور اس پہ ہم بھی نہیں تھے. ہم نے 2015 میں 11,78,000 ووٹ لیے تھے. تم تینوں پارٹیاں ملا کے 11 لاکھ ووٹ نہیں, ہم موجود تھے. 6% ووٹنگ ٹرن آؤٹ ہے 2023 کے الیکشن کا. اس پر باتیں کر رہے ہیں ان کو ووٹ ملا, ان کو ووٹ ملا. ریلی ویلی کی بات بھی ہم نے باغ جنہ میں ٹریلر دکھایا ہے. ابھی ہم نے جنہ گراؤنڈ میں اور باغ جنہ میں 21 جنوری ٹریلر دکھایا ہے. ابھی یہ ڈرامے بازیاں اگر نہیں ہوگی نا, ہم نے ریلی کی اگر آواز دے دی تو پھر کوئی گھر سے نہیں نکل پائے گا اس کراچی میں. ہم نے اگر ریلی کی آواز دے دی, اس مینڈیٹ کو ڈسپیوٹڈ نہ کرو. ہمارے ووٹ کم, ہمیں کم سیٹیں, ہماری سیٹیں چھینی گئی ہیں. ہماری 18 سیٹیں تھی کراچی سے, ہماری 3 سیٹیں کراچی سے چھینی گئی ہیں. ہماری حیدرآباد کی ایم پی ایس کی سیٹ چھینی گئی ہے. ہماری میرپور خاص کی ایم پی ایس پہ سیٹ چھینی گئی ہے. ہماری سکر کی سیٹ چھینی گئی ہے. ہماری نواب شاہ کی سیٹ چھینی گئی ہے. اور کراچی سے ہم نے جہاں سپورٹ ہم نے وہاں ہماری سیٹیں چھینی گئی تھی. تو ہم ابھی اس پہ ہم نے 2018 کے دی اپنی بات کہہ کر, اس کے بعد ہم نے قانون, آئین اور صبر کا رستہ اختیار کیا تھا. آپ نے خوابوں میں چھیچڑے نظر آتے تھے آپ کو, آپ کراچی پہ قبضہ کرو گے. ایم کیو ایم اسپلٹ ہوئی تھی, آپ کو لگتا تھا یہ پتہ نہیں. ایم کیو ایم نے 1.25 سال میں آپ کی جو آپ پرفارمنس دی ہے, جو جلسے کیے ہیں, جلوس کیے ہیں, جو لوگوں کے پاس گئے, آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کرنے کے لیے. آپ کی حرکتوں کی وجہ سے آپ کا اپنا لیڈر آپ کی پارٹی چھوڑ استعفیٰ دے کے بیٹھا ہوا ہے. بھائی سراج الحق استعفیٰ دے کے بیٹھے ہیں کس کے غم میں کہ ان کا جو نمائندہ ہے اس کو کراچی آنے, وہ اپنے لیڈر کو کراچی آنے پہ پابندی لگا رکھی ہے. جماعت اسلامی نے, یہاں کے امیر نے, نئی ملک نے اپنے لیڈر کو کراچی آنے سے منع کر رکھا ہے. وہ بیچارہ اپنی تصویر لگا رکھی ہیں. اس کے بعد وہ جب سراج الحق دیکھتے ہوں گے کہ بھائی ایک دن یہ عمران خان کی قیادت میں انقلاب لا رہا ہے, ایک دن یہ الطاف حسین کی قیادت میں انقلاب لا رہا ہے, آج وہ پیر پگارا کی قیادت میں انقلاب لا رہا ہے, تو وہ سوچتے ہو کہ بھائی میں کیا کر رہا ہوں, پھر میں استعفیٰ ہی دوں. تو یہ ملک کو ہجان کی کیفیت میں مت ڈالیں اور ہمیں مت مجبور کریں کہ ہم بھی لوگوں کو آواز دیں. ہم لوگوں کو آواز دیں گے, آپ اپنے گھروں سے نکل نہیں پائیں گے کراچی میں. مودی صاحب حضرات, ہاں یہ کراچی کے مینڈیٹ کے حوالے سے بھی کراچی میں اس دفعہ ثابت صرف ایک فیور ہوا ہے. ایک پارٹی اور ایک شخص کے حق میں بےایمانی ثابت ہوئی ہے, وہ ہے حافظ نعیم الرحمان. وہ کہہ رہے ہیں مجھے ووٹ کم پڑے تھے اور مجھے جتوا دیا. تو آپ برسوں سے پیارے تھے, راج دلارے تھے, اور انشاءاللہ تعالی 88 میں ایم کیو ایم آئی تھی, اور جب تک ایم کیو ایم ہے جماعت اسلامی کا حق ہے کہ وہ دھرنے بھی دیں, جمعے کی نماز کے بعد سیاسی عبادت بھی کرے. ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ متنبع کرتے ہیں کہ ہم اپنے مینڈیٹ کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. اب تک برداشت کر رہے ہیں امن کی وجہ سے. بات آگے بڑھی تو بات آگے بڑھائیں گے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.